سے میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو جن کی پرواز عرش کے بھی اوپر ہے. کہاں تک پرواز ہے؟ عرش کے بھی اوپر. سارے پردے اٹھا کے اپنا آپ دکھا رہے، یا حبیبی، اے میرے حبیب. اللہ، مکالمہ ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑے، ہوش نہ آئے، اور یہاں ذات سامنے اور مکالمے ہو رہے ہوں. اتنی اونچی پرواز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سے میرے بھائیوں، اگلی محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان سیکھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. آج تک جو نبی کے طریقے کے خلاف کیا، یا اللہ معاف کر دے. تیرے حبیب کو ناراض کیا، یا اللہ معاف کر دے. بھلا وہ بھی ناراض کے قابل ہے کہ جو کائنات کی سرداری ملے اور طائف میں 3 میل پتھر پڑے اور لہو کے فوارے چھوٹے. ایک حدیث میں نے پڑھا، 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے آپ کا حال دیکھ. زمین رونے لگی، طائف کے پہاڑ چیخ اٹھے آپ کا حال دیکھ کر. اور چلو، ان کو تو آپ سے محبت تھی. جب عتبہ کے باغ میں پناہ لی جو جانی دشمن تھا، آپ کا حال دیکھ کے اللہ کی قسم وہ بھی پسیج گیا اور خود دوڑ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا. جس کے حال کو دیکھ کر جانی دشمن بھی لرز جائیں، ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو ہمارے ایمان کی سطح کہاں چلی گئی. عتبہ جیسا جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جس کے سر پہ جھنڈا تھا، جب آپ کا حال، دونوں بھائی تھے عتبہ اور شیبہ، فتحرک لہ رحمہما، دونوں بھائیوں کا خون کھول گیا اور رشتہ داری کے خون نے جوش مارا، اور عتبہ خود بھاگ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور اپنے غلام کو کہنا اس سے جا کے کہو تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا، کھا لینا. جس پر دشمن بھی ترس کھائیں، ہم اس کی امت ہو کر اس کا ساتھ نہ دیں. تمہاری وفا کیسی وفا ہے. وہ احد کی لڑائی یاد کرو، جب آپ کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، یہاں آ کے لگا، یہاں کے لگا، دانت ٹوٹ گئے، کڑیاں اندر گھس گئیں اور آپ چکرا کے زمین پر گرے اور غشی طاری ہوئی. ہوش میں آتے کا یا اللہ اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، انہیں عذاب نہ دینا، ان کو پتہ کوئی نہیں. یا اللہ انہیں معاف کر دینا، انہیں پتہ کوئی نہیں. ابن قمیہ نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ پڑا، 1 مہینہ تک اس کا علاج ہوتا رہا جو زخم آپ کو یہاں لگا. ابن عبداللہ ابن قمیہ حذلی نے وار کیا تھا اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا اور چکرا کے گرے ہیں. لہو کے فوارے چھوٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، کڑیاں گھس گئیں، لیکن اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں جو اشارہ کرتے احد پہاڑ تو سونا بن جاتا. پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں کہ میری امت کا بھلا ہو جائے، اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. یہ سب کس لیے؟ ہمارے لیے. ہم ان سے بے وفائی کریں. عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے دعا مانگے، اللہ میری امت، میری امت، میری امت، میری امت. مزدلفہ میں فجر کے بعد اشراق تک دعا مانگی، میری امت، میری امت، میری امت. اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر بھی میری امت کو، اپنی امت کو دیکھ رہے. آپ نے کہا میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کھڑکی کھولی، امت کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف چلی گئیں، آپ کے چہرے پہ رونق آئی، ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے. ہم خوشی کی وجہ سے قریب تھا کہ نمازیں توڑ کے آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے. آپ نے پردہ گرا دیا، واپس تشریف لے گئے. تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ باہر اسرائیل آئے کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام اندر، آپ نے کہا آ جائے. وہ اندر آئے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آئندہ مانگوں گا. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا، نہیں تو واپس چلے جانا. اور یا رسول اللہ جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لینا، رہنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، آنا چاہیں تو ہم ملنا چاہتے ہیں. اب سنو، آپ نے کہا جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے.
تو ہم اس سے بے وفائی کریں؟ کس کے لیے؟ 10 روپے کے لیے، ایک دکان کے لیے، ایک ممبری کے لیے، 4 دن کی زندگی، ان سے بے وفائی کریں؟ جبریل علیہ السلام لوٹ کے واپس آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو آپ کے بعد ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ اچھا، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اگر میری امت کے ساتھ بس اے اللہ بلا لے، یہ کہا نا، تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہ موت میں بھولے، نہ زندگی میں بھولے، نہ حشر کے دن بھولیں گے جب ہر نبی نفسی نفسی کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری دوستی کا واسطہ، میری جان بچا لے۔ ایسے عالم میں اللہ کا حبیب کہے گا یا رب امتی 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 امتی۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئے، اس کی محنت ہے تبلیغ کا کام۔ اس میں عبادات ہیں جس میں نماز سب سے بڑا رکن ہے۔ نماز پر ایسی محنت فرمائیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے۔ جو ایسی نماز سیکھ لے گا اس کے کام مصلی سے شروع ہو جائیں گے، اس کو تھانے دار کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ایس پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، صدر وزیر ایم پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، وہ اپنا مصلی بچھا دے بس، اللہ اکبر اب بول، ادھر سے ملے گا۔ پر کیسی نماز ہو جب کہے اللہ اکبر تو پھر کسی اور کا دھیان نہ آنے دے دل میں۔ دھیان سے سننا، ابن القیم ایک بہت بڑے محدث عالم مجتہد گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمازی 5، پہلا نمازی سستی کرنے والا، متہاون، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھی کبھی 4 پڑھی، کبھی 2 پڑھی کبھی 5 پڑھی، کبھی کوئی بھی نہ پڑھی، یہ دوزخ میں جائے گا، معذب بالنار۔ دوسرا نمازی 5 وقت کا نمازی، با جماعت نمازی، لیکن بے ہوش نمازی، اسے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں، اپنی دنیا میں گم ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، جہنم نہیں، نماز کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا، کسی اور وجہ سے چلا جائے تو الگ بات ہے۔ اب نماز بھی پڑھی، کسی کا حق بھی مارا، تو اب نماز سے تو جان نہیں چھوٹے گی، اب تو حق نہیں دیا تو جانا پڑے گا جہنم میں۔ نماز پڑھی، حج نہیں کیا، حج فرض تھا تو جانا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا وہ ہے جس نے نماز پڑھی 5 وقت لیکن اپنی دنیا میں گم ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تیسرا نمازی وہ ہے جو اللہ اکبر کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی مصلی کے سامنے، جو وہ ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب کبھی ناکام، یہ رعایتی پاس ہوگا۔ 33 نمبر دے دو بھائی، یہ رعایتی پاس ہے۔ معفو عنہ، پہلا معذب، دوسرا معاقب، تیسرا معفو عنہ، معاف کر دو۔ چوتھا نمازی ماجور، جہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے، یہ وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں آتا، اس کو نماز کا پورا پورا اجر ملے گا اور اس کی نماز پر اس کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ایسی نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں مشق ہو، یہ محنت ہو رہی ہے۔ پہلی ایمان، یہ جو میں نے پہلا 2 گھنٹے بات کی ہے وہ سارا ایمان تھا، ایمانیات۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اسلام پہ چل سکیں گے۔ جتنا سرمایہ اتنی تجارت، جتنی زمین اتنی زراعت، جتنا ایمان اتنا اسلام۔ تو ایمان پر محنت، پھر عبادات، عبادات میں نماز، حج فرض ہے تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرے، عشر فرض ہے تو ادا کرے، پھر زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ بھی دے۔ زکوٰۃ دے کے 30 مار خان نہ بن جائے کہ میں اب سخی ہو گیا ہوں، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے آگے بھی دے، جو زکوٰۃ سے اوپر دے وہ سخی ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، کیا جنت اچھا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس سے کہا بولو، انہوں نے کہا افلح المؤمنون،
ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کنجوس آدمی تیرے اندر داخل نہیں کروں گا، بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں کروں گا۔ چلے لگائے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، اگر بخیل ہے فردوس کی ہوا نہیں لگے گی۔ تو نماز پر وعدے، کس نماز پر؟ جب کہے اللہ اکبر تو اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کا دھیان نہ ہو۔ پانچواں نمازی وہ ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ مقربین، اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے، جس کو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک